الصالحين عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک سچا اور کھرا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق نہ ہو جائے۔ جب ایک آدمی کلمہ پڑھ کر اقرار کر کے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اپنے نبی کا پیروکار ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے یہ باتیں کہے یا نہ کہے، ایمان قبول کرنے کے بعد شریعت مطہرہ کے احکامات خود بخود پورے کے پورے اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک اپنی سوچ کا، ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ نگاہ رکھتا ہے، اپنی خواہش کو ختم کر کے، اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کر کے، اپنے گھر والوں کی، دوستوں کی، والدین کی، ان تمام لوگوں کی خواہشات کو چھوڑ کر وہ اس فرمان کو پورا کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تو اب اس انسان نے، اس مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اگر وہ خواہشات کا بندہ بن کے رہا، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، تجارت میں، لین دین میں، کاروبار میں، ہر مقام پر اس نے اپنی مرضی کو استعمال کیا، تو پھر یہ اپنے کامل الایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان ناقص ہے، اور ناقص ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو صفات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، وہ تو یہ ہیں، جب قرآن پاک میں یہ حکم اترا کہ میرے نبی کے سامنے زور سے مت بولو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو جائے، تو فطری طور پر ایک صحابی کی آواز زیادہ بلند تھی، جب وہ بولتے تھے تو زور سے بولتے تھے، وہ جا کر گھر میں بیٹھ گئے، کئی دن تک نہیں نکلے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں پوچھا، اس صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گیا، وہ کہتے میری آواز بلند ہے، کہیں بولتے ہوئے میری آواز آقا کی آواز پہ بلند نہ ہو جائے اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اس کو خود بلوایا۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند، اپنی خواہشات، گھر والوں کی خواہشات، اولاد کی خواہشات، دوستوں کے تقاضے، پارٹی اور قوم کے تقاضے، ان کو ایک طرف رکھ کے جب کوئی ایسی بات آئے تو ہم سب کو اپنے نبی کے فرمان کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ
ہمارا ایمان کامل ایمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔